میں اتنا میرا دل ہے کہ پبلک یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ کیا تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ ہمارا امریکہ میں جو ایمبیسڈر تھا اس کی ایک ملاقات ہوئی امریکن آفیشل کے ساتھ. اب امریکن آفیشل جو تھا اس کی بس صرف میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کیا. اس نے پہلے کہا کہ جی عمران خان کو روس نہیں جانا چاہیے تھا. وہ بڑا اس نے کوشش کی امبیسڈر نے بتانے کے لیے کہ اس کی وجوہات ایک کنسنسس تھا, پہلے سے پلان بنا ہوا تھا, لیکن اس نے کہا نہیں یہ صرف عمران خان نے فیصلہ کیا. پھر وہ جو کہتا, اور میں یہ چاہتا ہوں آپ قوم ذرا غور سے میری بات سنیں کہ اس نے کہا کیا. اس نے کہا کہ اگر آپ عمران خان کو یہ, اور اس نے کہا ابھی عدم اعتماد درج نہیں ہوا تھا پاکستان میں, اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہے, یعنی اسے پتا تھا کہ عدم اعتماد آنے والی ہے. کہتا کہ اگر عمران خان اس میں سے بچ جاتا ہے عدم اعتماد سے تو پاکستان کو بڑا مشکل یعنی کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. تکبر دیکھیں کہ اگر عمران خان یعنی سٹنگ پرائم منسٹر اگر وہ نہیں ہٹتا اس میں سے تو پاکستان کو نقصان ہوگا. اور پھر کہتا لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. یعنی یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ اگر وہ نہیں آتا تو جو بھی دوسرا آئے گا پہلے ہم دیکھیں گے وہ کیا کر رہا ہے پھر ہم اس کو معاف کریں گے. نہیں, اس نے کہا جو بھی آئے گا معاف کر دے گا. یعنی کہ اس کو پتا تھا کہ کس نے آنا ہے, کس نے اچکن سلوائی ہوئی ہے, کون تیاری میں بیٹھا ہوا ہے, اسے سب پتا تھا, تو اس کو معاف کر دے گے. اب میں آج آپ کے سامنے جو یہ میں اصل میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم 22 کروڑ لوگ ہیں. 22 کروڑ لوگوں کے لیے کتنی توہین ہے کہ ایک حکم دے رہا ہے 22 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ سربراہ کو. وہ پتہ نہیں وہ کس کو حکم دے رہا ہے, کیونکہ میں تو چیف ایگزیکٹو ہوں, مجھے نہیں دے رہا. وہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آپ کا پرائم منسٹر بچ جاتا ہے تو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے کانسیکوینسز. اور پھر کہتا ہے کہ اگر یہ ہٹ گیا تو معاف کر دیں گے ہم آپ کو. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستانیوں, اگر ہم نے اس طرح ہی زندگی گزارنی ہے تو ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ ہم آزاد ہوئے کیوں تھے. ہم کیوں 23 مارچ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم کیوں جناب 14 اگست کو بڑا جشن بناتے ہیں. اگر ہم نے اسی طرح رہنا ہے کہ باہر سے حکم آ رہا ہے کہ جی آپ نے اگر اس کو نہ ہٹایا, اور پھر ہوتا کیا کہ وہ شروع ہو جاتی ہے ایک دم ہمارے لوگ جانے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے جو اپنی پارٹی کے ایک دم پتہ چلتا ہے جی ان کو ایک دم پتہ چلا کہ وہ تو جی تحریک انصاف تو بڑی گورنمنٹ بہت ہی بری ہے جی, عمران خان کی ساری برائیاں ان کو پتہ چل جاتی ہے, اور وہ سارے ادھر اور ان کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں سندھ ہاؤس میں, اور وہ سارے ایک دم سارا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے. میڈیا کے اندر بھی پیسہ چل رہا ہوتا ہے. میڈیا کی یعنی میڈیا کو بھی شرم نہیں آئی کہ ایک لوگ پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں, سب کو پتا ہے پیسے لے, وہ بھی اس کی سپورٹ کر رہا, بڑا جشن بنایا جا رہا ہے جی وہ گورنمنٹ گر رہی ہے. یعنی جس طرح کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو گیا یہ. اور پھر ہمیں آہستہ آہستہ چیزیں پتہ چلنا شروع ہوتی ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے ڈپلومیٹس, امریکہ کے ڈپلومیٹس ہمارے لوگوں سے مل رہے ہیں چند مہینے پہلے. ہمارے میرے اپنے دو آ کے, ایک میرا کے پی کا منسٹر عاطف خان, وہ مجھے بتاتا ہے کہ ہماری شندانہ ہماری ایم این اے ہے, وہ کہتے جی ہمیں امریکن ایمبیسی میں بلا کے انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ عدم اعتماد آنے لگی ہے عمران خان کے اوپر, اور ان سے بڑی یعنی چند مہینے پہلے ان کو پتا تھا کہ آ رہی ہے عدم اعتماد. تو آہستہ آہستہ پتا چلا کہ یہ تو پورا پلان بنا ہوا تھا, تو ایک پوری اسکرپٹ چل رہی تھی یہاں. تو میں پھر اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے فیصلہ کرنا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم ایک آزاد قوم بننا چاہتے ہیں, خوددار قوم بن کے رہنا چاہتے ہیں, یا اس طرح کے غلام چاہتے ہیں. اور کس طرح کے غلام, کیوں ان کو پتا تھا کہ جناب شیروانی سلائی ہوئی ہے شہباز شریف نے, اس نے باقاعدہ میسیجنگ کی. اس نے کہا جناب
beggars are not choosers. उनको मैसेज कि जी जो मकरूज मुल्क होता है उसको गुलामी करनी पड़ती है. beggars are not choosers. वो दूसरा उनका मिनिस्टर भेजता है जी हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं, तो वो तो जब अमेरिका चाहे बंद कर दे, यानी हम तो हैं ही गुलाम. पहले तो इन दोनों से पूछो कि आप 30 साल से ये सारी आपकी पार्टीज हुकूमत में थी, तो किसने ये लाइफ सपोर्ट मशीन और ये मकरूज किया मुल्क को? ये क्या 3.5 साल में हुआ है? 30 साल से तो आप पावर में बैठे हुए हैं. और आज आप कह रहे हैं कि जी क्योंकि जी हमें पर कर्जे चढ़े हुए हैं तो हमें तो गुलामी करनी पड़ेगी. मुझे ये कौम के सामने मैं रखता हूँ. देखिए, मुझे तो मगरब बाकी सबसे बेहतर जानती है. अगर किसी को भी वो जानती है इस मुल्क में, वो इमरान खान को जानती है. मुझे तो 23 सालों से वो जानते हैं लोग. मेरी तो उनके पास सारी प्रोफाइल पड़ी है. तो वो क्यों ये कह रहे हैं कि जी इसको निकालना है? क्या मैंने उनके गलती की है? क्या जुर्म किया है? और मैं आपको बताता हूँ जुर्म क्या है. सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उन्होंने सारी प्रोफाइल जब मेरी देखी, और उनको पता है पहले से कि इसने ड्रोन अटैक्स की मुखालफत की, इसने इराक वॉर की मुखालफत की, इसने अफ़गानिस्तान मुसलसल कहता रहा कि ये मिलिट्री सलूशन नहीं है अफ़गानिस्तान में, या यहाँ मुज़ाकरात से बात ख़त्म होगी. इसने ड्रोन अटैक्स जब हुए यहाँ, यही जो beggars are not choosers, ये और इसका भाई जब पावर में थे और आसिफ जरदारी, तो 400 ड्रोन अटैक्स जब पाकिस्तान में हुए तो किसने बोला, किसने मुजाहरे किए, किसने धरने दिए? इमरान खान ने दिए. तो उनको सब पता था. उनको ये पता है कि इमरान खान ना उसकी कोई चोरी के पैसे बाहर पड़े हैं, ना उसकी कोई जायदाद बाहर पड़ी है, ना उसके कोई बाहर बैंक अकाउंट्स हैं, यानी कि वो कंट्रोल नहीं हो सकता.